تو جناب آپ کے لیے مشورہ یہی رانا صاحب کا کہ آپ دکھائیے تاکہ پتہ چلے کہ سورائسس کی کون سی قسم کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے نمبر 0208-552-4600 لنڈن کا ہے، اور بریڈ فورڈ کے دوستوں کے لیے وہ تو جب کال کریں گے تو آپ کو انفارمیشن انشاءاللہ ملی جائے گی. بریڈ فورڈ کا نمبر بھی بتا دیں آپ کو 01274721755. یہ بریڈ فورڈ کے دوستوں کے لیے، اس کے جو نارتھ میں دوست ہمارے رہتے ہیں اور ران صاحب سے آپ ملنا چاہتے ہیں، خود دکھانا چاہتے ہیں. ران صاحب کا ایک مزے کا اصول یہ ہے کہ وہ بغیر مریض کو دیکھے ہوئے تجویز نہیں کرتے کوئی بھی دوائی. آپ آئیں گے، وہ دیکھیں گے، نبض چیک کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو دوائی تجویز کی جائے گی کہ آپ کیا چیز استعمال کریں جس سے آپ کا ٹھیک ہونے کا چانس ہے. چانس کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے صحت دینے والی، لیکن طبیب حکمہ حضرات کوشش کر سکتے ہیں، اور آگے شفا ذات پاک کے ہاتھ میں ہے. سکن پہ ہم واپس آ جائیں جی. تو ماؤں کی تو وہ تو جو ایک سستی ہے، یا سستی کہہ لیجیے، یا بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے، بچے کو نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ اور اب کیا ایلیمنٹس ہیں، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ فارمولا ملک تو پلا دیا بچے کو، اب کیا حل ہے اب اس میں حل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو فارمولا ملک جو ہے وہ آپ بند کریں. بکری کا دودھ جو ہے اگر بچہ جو ہے لیس دین ایئر ہے تو آپ ڈائلوٹ کر کے دیں. اگر ایئر سے اوپر ہے تو بکری کا دودھ جو ہے وہ آپ اسے دیں. غذا میں جو ہے کوشش کریں کہ جتنی بھی کاربن والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوک وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہے، کئی قسم کی چاکلیٹ ہوتی ہے وہ مت دیں. خاص کر جو ڈارک چاکلیٹ ہے یہ مت دیں. کھٹی چیزیں جو ہیں اچار چٹنی وغیرہ سٹرس فروٹس یہ نہ دیں. تلی ہوئی چیزیں نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ ڈائٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اب میڈیسن کے حساب سے آپ یہ یاد رکھیں اگین جیسے ہم بات کر رہے تھے سورائسس کی، ایگزیما کی بھی 8-9 مختلف قسمیں ہیں. ٹھیک، تو اگین یعنی کہ ایک میڈیسن نہیں ہے جو کہ ہر ٹائپ آف ایگزیما کو ٹریٹ کرے. وہ میڈیسن ہم جب مریض آتا ہے اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کس ٹائپ آف ایگزیما. کئی کیسز میں ہوتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ ڈسکوائڈ ہے یا ٹاپک ہے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ورک آؤٹ کہ مریض کی کیفیت اب کس اسٹیج پہ ہے. وہ شروع ایک اسٹیج سے ہوا ہے اور اب کس اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک، تو وہ انالیسس کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، فزیکلی ویژولی دیکھنے کے بعد آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سی میڈیسن ہے. ہاں، اگر آپ نہیں دیکھتے تو پھر یہ کہ آپ ایک ہی میڈیسن ہر مریض کو دے دی جائے تو وہ 30-40% چانس ہے کہ وہ پیشنٹ ول گیٹ بیٹر، ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہ ہم نے ایک تو بات کی، الرجیز بہت ساری ہیں. الرجی کا کوئی علاج ہے؟ الرجی نٹ الرجی ہے بہت سے بچوں کو، بہت سے الرجی اگین اب جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں نٹس کی تو کامن ایک چیز ہو چکی ہے. ہم بات کرتے ہیں آٹے کی، یہ جو گلوٹن الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بے شمار جو سیلیاک ڈیزیز ہے یہ بے شمار اس کے کیسز آ رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آٹا جو ہے یعنی آپ چاہے آپ پاستا کھا رہے ہیں، چاہے آپ روٹی کھا رہے ہیں، چاہے آپ بریڈ کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، آٹا تو کھا رہے ہیں. صحیح، تو اب بچہ جو ہے فرض کریں کہ 10-15 سال سے اگر آپ آٹا استعمال کر رہے ہیں دیر از نو پرابلم، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ایک دن روٹی کھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے یا پخانہ جو آنا شروع ہو جاتا ہے یا پیٹ میں درد ہو جاتی ہے. تو اب یہ باڈی کے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، میکنزم ہے جو کہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو آپ ٹھیک ہے اوائڈ تو کر سکتے ہیں لیکن سونر اور لیٹر آپ کوئی نہ کوئی چیز کھائیں گے جس میں آٹا پڑا ہوگا. اینڈ دین یو کین ہیو دا پرابلم. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جو میکنزم تھا جس سے وہ صحیح کام کر رہا تھا آپ اسے دوبارہ جو ہے ریپیئر کریں. اور اگین سیلیاک ڈیزیز والا گلوٹن الرجی ٹائپ کے بے شمار کیسز آتے ہیں اور الحمدللہ سے صحتیاب ہوتے ہیں. جو الرجی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. جہاں تک نٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، نٹس میں اب یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو میرا جو اپنا نظریہ ہے، اگین اس میں میں نے کافی ریسرچ پڑھی ہے، میرا اپنا نظریہ ہے کہ جیسے نٹس کی جو کہ سیل بائی ڈیٹ ٹائپ چیز نہیں ہے. اب یہ کہ وہ کئی بار نٹس جو ہے فرض کریں کہ وہ کتنا عرصہ پڑے رہے ہیں، کس کنڈیشن میں پڑے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک دیٹ ہیز مور ٹو ڈو ود اٹ دین دی ایکچوئل نٹ. کئی لوگ آتے کہتے ہیں جی میں پستہ کھاؤں تو میں ٹھیک رہتا ہوں، بادام کھاؤں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو سر سو آئی تھنک اٹس ناٹ دی ایکچوئل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوالٹی. I think that's I'm trying to work on that at the moment کہ جو ہے اگر ایک مریض ہمیں کہہ رہے کہ جی میں بادام کھا رہا ہوں یا پستہ کھا رہا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، بادام کھا رہا ہوں تکلیف ہو رہی ہے. اب کیمیکلی ہم دیکھیں تو ریئلی جو اس میں سیچوریٹس ہوتے ہیں جو there's very very little difference. So اب کیوں ہو رہا ہے؟ So it's one minute chemical یا tiny chemical ہے جو کہ کر رہی ہے. So it's something that we're working on at the moment. But again nut allergy جو ہے is very very common. خاص کر پینٹس جو ہے. علاج
علاج اس کا دیر آر ویریس میڈیسنس ہوتی ہیں جو کہ کام ڈاؤن کر دیتی ہیں. اینٹی ہسٹامین ٹائپ میڈیسن آپ کو ڈاکٹر دیتے ہیں امیون سسٹم کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. بٹ طب میں جو ہے ہمارا اٹس اے ڈفرنٹ پرنسپل. وہ بات آ جاتی ہے پھر حدت کی بات آ جاتی ہے, گرمی میں سردی والی بات آ جاتی ہے. تو اس میں ہم تھوڑا کر رہے ہیں کہ وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیوں ہو رہی ہے, اور خاص کر یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ ریئیکشن ٹو ون پرٹیکولر نٹ اینڈ ناٹ اندر, یہ اس پہ ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چلتا مریض کو کہ الرجی کس چیز سے ہے, بس یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے الرجی ریئیکشن ہو گیا. اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ Obviously that's treatable. The reason that's treatable اس کا ہوتا ہے یہ کہ there are certain medicines وہ پھر عادت سے نبض کیا جاتی ہے, مزاج کیا جاتی ہے کہ مزاج کے مطابق جو ہے پھر آپ علاج کریں. So obviously مریض کو بھی نہیں پتا, ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا, وہ جو کیا کہتے ہیں الرجی ٹیسٹ ہوا ہے اس میں بھی نہیں آ رہا, مریض کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے جس سے تکلیف ہو رہی ہے. تو دین اس میں پھر آتا ہے کہ آپ مزاج علاج کریں. تو اس پہ پھر ہوتا ہے مصفیات بھی ہوتی ہیں, اور اگین ڈیپینڈنگ آن مزاج ویریس میڈیسنس ہوتی ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور مسئلہ بالوں کا بہت بڑا ہے. تو خشکی سر میں اور سکری کا بہت ہے, پھر بہت ینگ ایج میں لوگوں کے بال چلے جاتے ہیں 20s کے اندر, جو پہلے نہیں تھا کامن کہ لوگ 20s میں بال لوز کر لیں اور آدھا سر گنجا ہوا سفید بھی ہو جاتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ آئی تھنک جہاں تک بالوں کا گرنا ہے اس میں اگر ہم جینیٹک جو فیکٹرز ہیں وہ نکال دیں, بیکاز اگر جینیٹکلی آپ کے ماموں وغیرہ جو ہیں اگر انہیں ہے تو دین دیر از اے ویری ہائی چانس کہ آپ کو پرابلم ہوگی. اچھا, یہ بھی ہاں جی, جینیٹکلی تو یہ چیز ہے چونکہ یہ مدر کی سائڈ سے آتا ہے. اب نیکسٹ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا فیشن کی, پچھلے 15-20 سالوں میں ٹوپی جو ہے کیپ پہننے کا فیشن ہے جی, اور دھوپ نہیں بھی ہوگی تو لوگ جو ہے ٹوپی پہن کے جو پھرتے ہیں. اب آپ کی جو باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے 30% ہیٹ جو ہے آپ کی جو اسکالپ ہے اس میں سے نکلتی ہے, یہ لوز ہوتی ہے باڈی کی, اور وہ ایک میکینزم ہے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کا. تو اب اگر آپ کیپ پہنیں گے 24 آورز جب سے 12 آورز ڈے اور 16 آورز کیپ پہنیں گے, کئی لوگ میں نے دیکھا کہ وہ شفٹ بھی کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی کیپ پہنی ہوئی ہے, گاڑی چلا رہے ہیں پھر بھی کیپ پہنی ہوئی ہے, اور باہر جو بارش ہو رہی ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. اس سے پھر جو ہے وہ جو حدت ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو گرمی نکلنی چاہیے وہ نہیں نکلتی, بال جو ہے زیادہ گریسی ہو جاتے ہیں, مسام جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتے, سر کو کھجانا پڑتا ہے, روٹ جو ہے ویک ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ لوزنگ ہیئر. اور اکثر دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹوپی پہنتے ہیں, سائڈز بارہ پہ نہیں ہوتا یا آگے نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دیٹس ون تھنگ دیٹ آئی نوٹس کہ ویئرنگ اے کیپ, آئی تھنک دیر از این ایلیمنٹ دیٹ جو لوگ کیپ عادتاً پہنتے ہیں, اگر نہ پہنے تو بہتر. اچھا, اس کے علاوہ اگر مسئلہ ہو, اگر اس کے علاوہ مسئلہ ہو تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اسکیلپ کی کنڈیشن کیا ہے, اسکیلپ گریسی ہے, ڈرائی ہے, کیا اس کی کنڈیشن ہے. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جہاں تک شیمپوز کی بات آتی ہے, دے ڈونٹ یوز دا رائٹ شیمپو فار دا اسکن ٹائپ. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں اگر آپ کا اسکیلپ گریسی ہے تو آپ غلط شیمپو یوز کریں گے, تو وہ جو اگر فرض کریں کہ جیسے اب آپ کا اسکیلپ گریسی ہے تو آپ کو ایسا شیمپو چاہیے جس سے گریس وغیرہ ہے وہ اترے نکل. ٹھیک ہے, اگر آپ نارمل شیمپو یوز کریں گے یا ڈرائی ہیئر والا شیمپو یوز کریں گے تو دیٹ ول کاز دا پرابلم. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو یوز دا رائٹ شیمپو فار یور اسکن ٹائپ. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ جو خشکی کی آپ بات کر رہے ہیں, میجورٹی کیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی قسم کا آئل وغیرہ استعمال نہیں کرتے. میں لوگوں کو اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ چاہے آلیو آئل استعمال کریں, چاہے اگر آپ کا اسکالپ خشک ہے, خشکی زیادہ ہے, ڈینڈرف وغیرہ ہے, تو سرسوں کا تیل جو ہے وہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, اگر یاداشت وغیرہ دماغ کی طاقت وغیرہ اس ٹائپ کا آپ نے کرنا ہے تو زیتون کا تیل اچھا ہے. لیکن جو بھی آپ یوز کریں گرم کر کے نہانے سے پہلے. اکثر لوگ بعد میں تیل لگاتے ہیں تو اس سے پھر ہوتا ہے کہ بال آپ نے صاف کیے ہیں, اسکالپ صاف کیا ہے, پھر آپ نے تیل لگا دیا ہے, تو اب وہ مسام جو ہے پھر دوبارہ بلاک ہو گئے, تو پھر آپ کو کھجانا پڑے گا. ٹھیک ہے, پھر وہ روٹس جو ہے ویک ہوں گی.